الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا افتخار صاحب مصباحی مدظلہ العالی، قابل قدر محترم و مکرم حضرت علامہ قاری نعمت اللہ صاحب نوری مدظلہ العالی، عزیزم محترم و مکرم مولانا انصار صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ، عزیزم محب محترم مولانا اصغر صاحب و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً 15 سال کے بعد اس مسجد میں پیغام رمضان اور استقبال ماہ رمضان المبارک سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں بغرض خطاب۔ جو کچھ بھی میں عرض کروں اللہ عز و جل اس پر مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے
جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، کہیں تم پرہیزگار ہو جاؤ گنتی کے چند دن۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، یہ ساری چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور خطاب کا انداز اور لفظ کا انتخاب اتنا پیارا ہے۔ خالق ہے وہ، احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے بندے کو کسی اور لفظ سے بھی یاد فرماتا، جلال کے انداز میں بھی حکم دے سکتا ہے، لیکن اس کریم نے اپنی شان و رحمت کی جلوہ گری یوں دکھائی کہ جب روزے کا حکم دینا ہوا تو پہلے پیار سے پکارا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی تم صاحب ایمان ہو، اور جب تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تو تم دنیا میں بھی امن پانے والے ہو اور آخرت میں بھی امن پا جاؤ گے۔ اور یہ نہ تصور کیا جائے کہ یہ روزے صرف تم ہی پر فرض کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ روزے تم سے اگلی امتوں پر بھی اللہ عز و جل نے فرض فرمائے تھے، ان کے لیے بھی یہ روزے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہیں، اور اسلام کے ارکان میں سے یہ بہت اہم رکن ہے۔ اور اس عبادت کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ منفی عبادت ہے، باقی عبادتوں میں کرنے کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ اب روزے کا جو حکم ہے یہ کچھ کرنے کا نہیں، تین چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے وجود کو روکنے کا نام روزہ ہے، جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہے کتب علیکم الصیام، صیام اور صوم اس کے معنی انصاف یعنی رکنے کے ہوتے ہیں، لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہاں رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر برائیاں، زیادہ تر بدکرداریاں، زیادہ تر بے راہروی اور زیادہ تر بے عملی کا شکار وہی ہوتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور شکم سیری ہی انسان کو آوارگی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرا کریم یہ چاہتا ہے کہ بندے معزز بن جائیں، میرا کریم یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے سارے کام آسان ہو جائیں، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو ایسا وصف نصیب ہو جائے جس وصف کو اختیار کرنے کے بعد وہ دنیا میں بھی عزت والے ہو جائیں اور آخرت میں بھی عزت والے ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے روزے کا حکم دیا، رکنا
اصطلاح شریعت کے اندر تو بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام ہے روزہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف انہی چیزوں سے رکنے سے روزے کی برکتیں نہیں ملتی، بلکہ میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں اللہ عز و جل نے ان تین چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اور بندہ ان تین چیزوں سے رک بھی گیا، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے نہ رکا تو وہ روزے کی برکتوں سے محروم رہا، فرض ادا ہو گیا۔ جیسے آج نماز پڑھتا ہے مسلمان، تو نماز کی خاصیت اور اس کی تاثیر تو یہ ہونی چاہیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی بندہ پڑھتا ہے اور بے حیائی بھی کر رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، فرض ادا ہو گیا، لیکن نماز کی وہ تاثیر اس کی زندگی میں جو پیدا نہ ہوئی، اس کی وجہ اس کا قصور نماز کا نہیں ہے، بندے کے اندر کچھ ایسی خامی نماز کی ادائیگی میں رہ گئی جس کی وجہ سے نماز اپنا وہ جلوہ اس کو نہ دکھا۔ جیسے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں، رکنا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اعتراضات کا انبار لگ گئے، سوالات پوچھنے والوں کی لائن لگ گئی۔ تو اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، جب بہت زیادہ بکواس کرنے والے اور سوالات کرنے والے جب پہنچے اور ادھر ادھر کے جب سوالات پوچھنے لگے تو آپ نے برجستہ فرمایا، جسے قرآن بیان کرتا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قسم کے سوالات جب پوچھنے لگے لوگ تو انہوں نے کیا کہا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھ لیا، آج کے دن میں تم سے کوئی فضول بات نہ کروں گی، یعنی تمہارے کسی سوال کا جواب نہ دوں گی۔ یہاں بھی لفظ صوم آیا اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چپ رہنے کا بھی ہوتا، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے اسے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا من صمت فقد نجات، جو چپ رہا اس کو نجات۔ یہاں بھی وہی صوم بنتا، اور سب سے زیادہ خطرے کی چیز فضول گوئی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زیادہ بات کرنا یہ عام دنوں میں بھی منع ہے، اور روزے کی حالت میں تو خاص طور پر زیادہ بکواس کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی زیادہ بولتا ہے نا، اس کے جھوٹ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، غیبت میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، چغلی میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، مختلف گناہوں میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں فضول گوئی سے بھی بچو، جھوٹ سے بھی بچو۔ یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، فضول گوئی سے نہیں روکتا، آقا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے یا پیاسا رہتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں متقی بنانے کے لیے روزے کی فرضیت تمہارے اوپر نازل فرمائی اور روک دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تم سے جھگڑا کرے، تکرار کرے، بحث و مباحثہ کرے تو تم اس سے کہہ دو بھائی میں روزے سے، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کر اپنے غلاموں کو نصیحت فرمائی کہ میرے غلاموں اگر تم نے اپنے آپ کو روک لیا تو یہی رکنا ہوتا ہے، تم ادھر رکے تمہیں ادھر تک واقعی دولت نصیب ہو گئی، ادھر تم پرہیزگار ہو گئے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر سمجھنے کے لائق ہے کہ عام طور پر بھی لغویات سے پرہیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس قوم کی ناکامی کی اور بربادی کی وجوہات کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قوم لغویات میں پڑ گئی، فضول چیزوں میں پڑ گئی۔ یہ تو ابھی اللہ عز و جل کا خاص کرم ہوا ہے امت مسلمہ پر کہ پہلے اس طریقے سے راتوں کو کرکٹ لوگ کھیلتے تھے، ماہ رمضان کی کیرم کھیلا کرتے تھے، اب بہت کم نظر آتا ہے، ورنہ پہلے تو رات پر یہی چلتا رہتا تھا، ماہ رمضان کیا آتا پیچھے ویٹ کی لائن لگ جاتی اور کرکٹ کی گرس کی لائن لگ جاتی اور لوگ گلی کوچوں میں کھیلا کرتے۔ حیرت کی بات ہے اللہ شیطان کو قید کر کے تمہارے لیے عبادت کی راحتوں کا اہتمام فرماتا ہے، اور مسلمان ہے کہ خود شیطان بن کر کے پوری رات عبادت کی بجائے جہل پہ گزارتا نظر آتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ناکامی کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان لغویات میں پڑ گیا، بلکہ آپ قرآن شریف میں دیکھیں کہ جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے، فضول چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، فضول کاموں سے پرہیز کرتا ہے، اسے صرف جنت ہی نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں اسے جنت الفردوس کا حقدار قرار دیا گیا اور اسے کامیاب مومن کے اوصاف میں شمار کیا گیا، جیسا کہ 18ویں پارے کی ابتدائی آیت میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ نماز کے بعد میرے کریم نے پہلے کس وصف کا ذکر کیا، وہ یہی فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے اور جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر لغویات سے پرہیز کریں، لہو اللیل سے پرہیز کریں، فضول گوئی سے پرہیز کریں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جسے یہ وصف نصیب ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ رکو، اور میں یہاں عرض کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تزکیہ نفس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے روزہ، سب سے بہترین چیز، اور آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیۃ و تسلیم ایام بید کے روزے رکھتے،
اور ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان المعظم کے بھی روزے رکھتے، اور ماہ رمضان کی تیاری چاند نظر آنے کے بعد نہیں، بلکہ ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر ہی سرکار ماہ رمضان کی تیاریاں لگ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نفل کے ثواب کو بڑھا کر فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض کے ثواب کو بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر کر دیا کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ اب روزے کا فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں صرف رسم رہ گئی، ماہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھیں گے، لیکن ماہ رمضان مبارک میں جو نماز کا اہتمام، جو تلاوت کا اہتمام، جو روزے کا اہتمام، جو اقربا پروری کا اہتمام، جو غریبوں کا خیال اور ساری چیزوں کے حوالے سے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ نظر آتا تھا، ادھر ماہ رمضان المبارک کیا رخصت ہوا کہ عید ہی کے دن سے مسجد ویران نظر آ رہی، اب نمازیں چھوٹ رہی ہیں، داڑھی کٹ رہی ہے، قرآن شریف کو اس طرح سے جزدان کے اندر لپیٹ کر اوپر رکھ دیا کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ پہنچے۔ اب یہ ساری کیفیت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کو اس لیے فرض کیا گیا تھا کہیں پرہیزگار بن جاؤ، تو جب پرہیزگار نہ بنے تو روزے نے تم کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا مقصد تم نے روزے کا حاصل کیا؟ تو یاد رکھیں ہر چیز کا مقصد پیش نظر ہونا چاہیے، ہر چیز کا مقصد۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا مقصد بھی آپ کے دل و دماغ میں یہ ہو تاکہ نماز کے ذریعے میں خدا سے قریب ہو جاؤں۔ میں کل رات کچھ آیات پڑھ رہا تھا اور ان آیات میں میں تلاش کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل سے قریب بندہ کن حالتوں میں ہوتا ہے اور اللہ بندوں سے کتنا قریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اماموں بہت اچھی طرح ذہن میں رکھو، دنیا کا ہر انسان بڑے انسان سے قریب ہونا پسند کرتا ہے، غریب سرمایہ دار سے قریب ہونا پسند کرتا ہے، تاجر بڑے تاجر سے قریب ہونا پسند کرتا ہے۔ دنیا کے انسان کی سچویشن یہ ہے، سیاستدان سے قریب ہونا، سرمایہ دار سے قریب ہونا، سربراہ افراد سے قریب ہونا، انسانوں کی ضرورت کی تکمیل، اپنی ضرورت کی تکمیل، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان ضروری سمجھتا ہے، لیکن ہر انسان محتاج ہے۔ آپ کس کے بھی قریب ہو جائیں، لیکن میرا رب مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے سب محتاج ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ صوفیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی ایسی نظر آتی ہے کہ ان کے دروازے پر تو بھیک مانگنے والے نظر آتے ہیں، وہ کسی دروازے پر جاتے نظر نہیں آتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو بس قرآن کی اس آیت نے عقدہ کشائی کی اور ذہن کھول دیا، دل کھول دیا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی بندے تیری شہ رگ بھی تجھ سے اتنی قریب نہیں ہوگی جتنی ہم سے قریب، جتنے ہم تجھ کے قریب۔ تو جو
اپنے بندوں سے اتنا قریب ہے، اس رب کو پانے کی ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور کسی عمل کے حوالے سے، اب آپ دیکھیں یہاں ایک اور بات، کسی عمل کے حوالے سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں، اگر تم نماز پڑھو گے تو بدلے میں مجھے پالو گے، نہیں فرمایا، حج کرو گے تو بدلے میں مجھے پالو گے، نہیں فرمایا، زکات دو گے تو بدلے میں مجھے پالو گے، یہ نہیں فرمایا، لیکن رب کریم نے روزے دار کے حوالے سے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یا بدلے میں خود اسے مل جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے رنگ میں کچھ گھنٹوں کے لیے رنگ جائے، اللہ کھانے پینے سے پاک، تو بندہ بھی اللہ کے رنگ میں رنگ گیا کہ وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو اب میرے قریب کو اپنے بندے کے لیے اللہ پسند آ گئی کہ بندے سے فرمایا میرے بندے تو نے میرے لیے چھوڑا، اب سن لے بدلے میں مجھے بجھا دیا۔ اسی لیے روزے دار کے حوالے سے فرمایا گیا اسے دو خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک اسے افطار کے وقت نصیب ہوگی اور جزا میں قدرت اسے مل گیا اس اعتبار سے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہی بندے کو نصیب ہوگا۔ تو یہاں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی ہے کہ اللہ بندوں سے بہت قریب ہے، شہر رب سے بھی زیادہ، اور صوفیاء، اولیاء، اتقیاء وہ اس لذت کو جانتے ہیں، اور اسی لیے ان کا عالم یہ کہ کہاں ادھر ادھر جائیں، کس کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے جائیں کاسے کتائی لے کر، جب مالک ہی ہم سے قریب ہے تو اپنی بات وہی سے کہے، وہ قادر مطلق اور وہ سنتا ہے، اور خود اسی نے اپنی شان بیان فرمائی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں ماہ رمضان غمگساری کا مہینہ، شہر المباسات، تو یہاں بھی قریب کا لفظ آتا ہے، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں نا، آدمی کے اندر رمضان شریف کی سخاوت کا جذبہ بے تحاشا ابھر آتا ہے۔ تو اب یہاں بھی اللہ نے قرب کی بات فرمائی، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے لیے، یعنی جو کوئی کسی غریب پر، کسی مسلمان پر احسان کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس بندے سے بالکل قریب ہے۔ اور ایک مقام پر میرے کریم نے خود فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، میرا پتہ پوچھے، تو میرے محبوب بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں قریب بہت قریب۔ تو اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ شہر سے زیادہ قریب۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندے تو میرے لیے سب کچھ کرو، اور کیونکہ واقعی روزے میں پیورٹی ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اوریجنلٹی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، نماز تو آدمی کسی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ لے، حج کسی کو دکھانے کے لیے بھی کر لے، زکات کسی کو دکھانے کے لیے بھی دے دے، لیکن روزہ کوئی حجرے میں جا کر کے پانی پی لے، کسی کو کیا خبر، کوئی بچہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی پی لے، کسی کو کیا خبر، کوئی سیٹ گھر کی چار دیواری میں جا کر فریج کے اندر سے شربت نکال کر پی لے، کسی کو کیا خبر، لیکن نہیں کرتا بندہ، نہیں کرتا۔
نہ گھر کی چار دیواری میں، نہ مسجد میں، نہ وضو کرتے ہوئے کہیں بھی نہیں کرتا، رکا ہوا رہتا ہے، بلکہ روزے کے حوالے سے مسئلہ پوچھنے جاتا ہے کہ امام صاحب میں کلی کر رہا تھا، غلطی سے ایک گھونٹ اندر چلا گیا، میرا روزہ رہا کہ ٹوٹ گیا، یعنی فکر ستاتی ہے کہ کہیں حلق کے نیچے پانی اتر کر روزہ تو نہیں چلا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب جب دعا کرتے ہیں نا تو بندہ ہاتھ ادھر ادھر گھماتا ہے اور آسمان پر دیکھتا ہے۔ جمعہ کے بعد بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے، لیکن کسی روزے دار کو ہم نے افطار میں اس طرح سے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی افطار کے وقت ہم نے دعا کرتے دیکھا تو ڈوب کر دعا کرتے دیکھا، اس انداز سے دعا کرتے دیکھا، کوئی اللہ اس کی دعا یقیناً قبول فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے جو مزدوری کی ہے اس مزدوری کو اسے یقین ہے کہ میں یقیناً صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا تھا اللہ نے اس سے میں روکا ہوں، اس لیے اب مانگنا میرا حق ہے اور جو مانگنا میرا مولا مجھے عطا فرمائے۔ یہ کانفیڈنس اسی وجہ سے بلٹ اپ ہوتا ہے جب وہ بندہ خود مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے اپنے روزے کی حفاظت کی۔ تو بڑا پیارا عمل ہے متقی بنانے کی۔ دیکھیں لعلکم تتقون، کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار بننے سے کیا ہوگا؟ یہ وصف اگر کسی کے اندر پیدا ہو گیا، کوئی تقوی شعار بندہ بن گیا، تو اب اسے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یار میں جو کام کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا مولانا کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں بنتا نہیں، یہ کام شروع کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے۔ تقریباً یہ شکایتیں ملیں گی، اور اب تو بہت کامن یہ شکایت ملتی، مولانا کسی نے روزی باندھ دی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ہی وصف بتا دوں، جو وصف آپ اختیار کر لیں تو رب کا وعدہ حق ہے، اس کے مطابق کام بن جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے، جو تقوی اختیار کر لے، اللہ اس کے سارے کام کو آسان بنا دیا کرتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ، یہ اس کا وعدہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سب کام اللہ اس کے لیے آسان بنا دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے کوئی کام رکتے ہی نہیں تھے، بن جاتا، اس لیے کہ تقویٰ تھا ان کی زندگی، اور وہی تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ عز و جل اپنے بندوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر، اسی لیے اس نے روزے کو فرض کیا۔ کون دنیا میں ایسا ہوگا جو معزز بننا نہ چاہتا ہو؟ ہر شخص معزز بننا چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت بنے، اس کا وقار بلند ہو، سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ بہرحال دنیا کا انسان انسان ہے اور اس کا اتنا مقام تو ہو ہی نہیں سکتا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور رب قدیر کے مقام کا کیا کہنا؟ اگر کوئی انسان کسی انسان کے سامنے معزز بننا چاہے تو پھر بھی وہ انسان ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہے تب تو کیا کہنا، اور رب سے قریب ہونا چاہے اور اس کی بارگاہ میں عزت والا ہونا چاہے تو کتنی عظیم بات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو ارشاد فرمایا اے معاذ جب تم وہاں سے پلٹ کر کے آؤ گے نا تو میرا دیدار تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا فراق کیسے برداشت کرتا ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس
تقوی اختیار کرو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جسے نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہو؟ اب آپ دیکھیں، اب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ۔ اور آپ دیکھ لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولیاء کی شان بیان فرمائی کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، تو ان کی ذات کے اندر جو وصف نمایاں طور پر تھا ایمان کے بعد، وہ تقوی ہی تھا، وہ پرہیزگاری ہی تھی۔ میں ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، اور اب تو بہت سارے لوگ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، سنتوں کو سجانے والے، اب ان سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، العیاذ باللہ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں؟ تو ایک سازش میرے ذہن میں آئی کہ یہ سازش ہوگی جس کی وجہ سے یہ پوزیشن ہے، اور وہ بالکل فیکٹ ہے کہ اب کھانے پینے اور دیگر غذاؤں کے اندر ایسی چیزوں کی آمیزش اور ملاوٹ ہو رہی ہے جو حرام جانوروں کی چربی کہیے اور بہت ساری چیزیں کہیے، جس کی وجہ سے مسلمان اگر کھائے تو ان چیزوں کی تاثیر اس کی زندگی میں اس طرح سے پیدا ہو کہ وہ خود بخود برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ آپ بہت ساری چاکلیٹس لے لیجئے، بہت سارے ڈرنکس لے لیجئے، بلکہ میں آپ تمامی حضرات سے ایک بات کی خاص گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی بوچر ہیں، قصاب ہیں، تھوڑا سا واچ رکھیں، تھوڑی سی نگاہ رکھیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ سے ہے کر کے آ جاؤ کھا لو، لیکن سینکڑوں مرغیاں 10 منٹ میں وہ ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ وقت پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بدگمان نہیں ہم کسی پر بدگمانی نہیں کرتے، لیکن آپ اس چیز کی تاکید آپ کو میں کر رہا ہوں کہ آپ خیال رکھو، اور پھر ہر کسی ہوٹل سے کھانے پینے اور گوشت مرغے کا اتنا شوق مت رکھو، اتنا شوق۔ احتیاط کرو، گوشت مرغی بکری یہ سب نہیں کھاؤ گے تو مر نہیں جاؤ گے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور آج یہ کوششیں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے بد کردار بنایا جائے۔ اس سعودی کے اندر جو گوشت ملتا ہے ہوٹلوں کے اندر، آپ کو حیرت ہوگی، وہ اسپین اور فرانس سے آتا ہے، جس کو ذبح کرنے والے تو کیا میں آپ کو بتاؤں مسلمان ہوں گے، بلکہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، اللہ اکبر پڑھا نہیں جاتا، اور وہ مارکیٹ میں بکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم سعودی کی ہوٹل کا گوشت کھاتے ہی نہیں، آتے ہی۔ اگر کسی ٹور میں بھی جاتے ہیں تو یہ کنڈیشن رہتی ہے کہ اپنا سنی صحیح العقیدہ کوئی ذبح کرنے والا ہو، تبھی گوشت کے بارے میں ہمیں کنفرم بتائیے تو ہم کھائیں گے، ورنہ ہم نہیں کھائیں گے۔ آپ سوچیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کیا نہیں ہوتا ہے دیکھ لو، کیا نہیں ہوتا۔ اور یہ نہ سمجھنا کھانوں کا اثر نہیں ہوتا، غذا کا اثر نہیں ہوتا، بہت اثر ہوتا
رہا ہے، اگر یہ اثر اس کا نہ ہوتا تو کبھی قرآن میں یہ نہ آتا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل سے پہلے حلال کھانے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ حلال کھاؤ گے تو ہی تمہارے اندر نیک عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حلال کھاؤ، ایک لقمہ بھی حرام اگر حلق کے نیچے اتر گیا تو 40 روز کی عبادت کا ثواب تو یوں ہی چلا تو بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ روزہ متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے روزے بارگاہ سمدیت میں قبول ہوئے یا نہیں۔ جیسے کاروباری علاقہ ہے، یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاب ورک کرتے ہیں۔ میرا بڑا پرانا علاقہ ہے یہ، اور پرانے تعلقات ہیں میرے اس علاقے سے۔ بہت میں آیا کرتا تھا ایک زمانے میں یہاں پر، تو یہاں بہت جاب کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہوں کہ ڈیزائنر اپنے ڈیزائن میں کامیاب ہے یا نہیں، ماسٹر اپنے فن میں کامیاب ہے یا نہیں، اس کو اس وقت یقین ہوتا ہے کہ اس کی ڈیزائن چلتی ہے۔ اگر نہیں چلتی وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں ناکام ہوں۔ تو روزے کے بعد اگر زندگی میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو اپنے آپ اطمینان کرنا کہ اللہ نے روزہ قبول کر لیا۔ اور روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان شریف کے گزرنے کے بعد بھی اگر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ایک اور رمضان کے پانے کی دعا کرو اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تقویٰ بہت ضروری ہے، اور جو متقی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ روزی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اس لیے یاد رکھو ماہ رمضان المبارک کا استقبال ضرور کرو، اچھے انداز سے کرو، بھوکے پیاسے غریب اور پریشان حالوں کی مدد کرنے کی نیت سے بھی کرو، لیکن ایک نیت ضرور بنا لو، جس لیے تو نے روزے فرض کیے ہیں بس ہمیں توفیق عطا فرما کہ وہ مقصد کو ہم پالیں اور تقویٰ کی دولت ہمیں نصیب۔ تقویٰ کی دولت، خدا کی قسم یہ دولت جسے نصیب ہو گئی وہ بہت عزت والا ہو گیا، بہت بزرگی والا ہو گیا، بہت پرہیزگار ہو گیا، اور اللہ کے نزدیک بھی اس کی عزت کو پروردگار جل جلالہ چار لگا دے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں صرف 3 چیزوں سے بچنا ہی نہیں ہے بلکہ ان 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ فضول گوئی سے بچنا ہے، فضول کاموں سے بچنا ہے، لغویات سے پرہیز کرنا ہے، غصے سے پرہیز کرنا ہے، جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے، حسد سے پرہیز کرنا ہے، غیبت سے پرہیز کرنا ہے، اور کوشش کرو کہ پورا ماہ مبارک اللہ کی یاد میں گزر جائے، اس کی اطاعت میں گزر جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزر جائے۔ اللہ بھی شہر حق سے زیادہ قریب ہے، اور مصطفیٰ پیارے کی شان بھی قرآن نے بیان فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ بھی قریب، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب۔ تو اب ہماری پوزیشن یہ ہونی چاہیے جو اتنے قریب ہیں ان کی محبت کو دل میں بسا لو، ان کی یاد کو دل میں بسا لو، ان سے تعلق کو مضبوط کرو، اور یہ ماہ مبارک جو سایہ فگن ہونے والا ہے یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرنے کے لیے آیا۔ اس لیے تراویح کا اہتمام کرو، پابندی سے پڑھو، قرآن شریف کا دور کرو۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے اس ہری مسجد کے ٹرسٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے 1 مہینے کا اعتکاف، یعنی مہینے بھر اللہ کی عبادت و ریاضت سے پورا ماہ رمضان گزارنے کے لیے
جب ذمہ داروں سے گفتگو کی گئی کہ اس مسجد کے اندر پرمیشن اگر مل جائے تو جو لوگ بھی ایک مہینہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن شریف درست کرنا چاہتے ہیں، عبادت و ریاضت اور تقوی و طہارت میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اگر آپ کی مسجد میں اجازت مل جائے تو ہم ان کو یہاں پر جمع کریں، اور جو یہاں پر ایک مہینے کا اعتکاف کرنا چاہے اس کو اجازت دی جائے۔ الحمدللہ برضاؤ خوشی الحمدللہ مسجد والوں نے اجازت دی، بلکہ یہاں تک کہا کہ جب سنی دعوت اسلامی کے قافلے کو یہاں رکنا ہو اور دین سیکھنا ہو تو مسجد ہے ہی اس لیے ہماری طرف سے اس کی اجازت۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ میں سے جو بھی ایک مہینے کا اعتکاف یہاں پر انشاءاللہ العزیز مہینے بھر آپ ٹریننگ ہوگی، جنہیں قرآن شریف نہیں آتا انہیں قرآن شریف سکھایا جائے گا، مسائل سکھائے جائیں گے، عقائد سکھائے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے طریقے سکھائے جائیں گے، اوراد و وظائف پڑھائے جائیں گے، بہت ساری چیزیں ایک مہینے میں یہاں پر پورا مہینہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یار یہ سیکھیں گے تو قرآن شریف کب پڑھیں گے، درود شریف کب پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو ایک بار سیکھ کر کے سونا یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ مسجد نبوی شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک قافلہ جو ہے، ایک گروپ، ایک حلقہ ذکر و اذکار کا تھا، ایک تعلیم و تعلم کا تھا۔ اب دونوں گروپ سرکار کو آتا دیکھ رہا تھا، تو اب ذکر و اذکار والے سوچ رہے تھے کہ حضور ہمارے پاس آئیں گے، جہاں سیکھنے سکھانے کی محفل تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور ہمارے پاس آئیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جہاں سیکھنے سکھانے کا کام چل رہا تھا سرکار جا کر کے وہاں بیٹھے اور فرمایا وہ بھی بہتر ہے لیکن یہ اس سے بہتر ہے، وہ بھی بہتر ہے، یعنی ذکر و اذکار والی محفل بھی بہتر ہے لیکن اس سے یہ بہتر ہے، اس لیے العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، علم کے ذریعے اسلام کو بچا سکو گے۔ تو گزارش ہے کہ آپ ان محفل میں شریک ہوں اور ایک ماہ کے اعتکاف کے اندر اپنا نام یہاں کے ذمہ داران کو درج کروائیں، ٹرسٹیوں کو درج کروائیں جو مبلغین وغیرہ ہیں، تاکہ پہلے سے آپ کی ہر چیز کا انتظام یہاں پر کیا جا سکے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نشست ہوئی تھی تو اس میں ہمارے ڈونگری کے علاقے کے کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے، اس میں گفتگو نکلی کہ پہلے کی طرح جو ہے گلی کوچوں میں اب لوگ کرکٹ وغیرہ جو ہے وہ اتنے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو اس کی وجہ بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان ہوئی کہ ایک کتاب الحمدللہ سرکار کی نالے پاک کے صدقہ و توفیل کا مبیش 5 سال پہلے میں نے ترتیب دی تھی ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ یہ کتاب اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل اتنی مقبول فرمائی کہ 4 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، 5ویں زبان کے اندر اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، یہ انگریزی میں، گجراتی میں، ہندی میں، اردو میں، اور اب فرینچ کے اندر اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر اس کتاب کے ذریعے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی انگلینڈ کی کئی مسجدوں کے اندر ماہ رمضان میں اسی کتاب میں سے درس دیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کیسے گزارے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہ کتاب کا بڑا فائدہ انشاءاللہ العظیم
آپ کو نصیب بھی ہوگا، آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو میری گزارش ہے دوست احباب و متعلقین کو اسے تحفے میں دیں، اسے پڑھیں اور اس کے ذریعے اپنے گھروں کے اندر افطار سے پہلے 5-10 منٹ اس میں سے پڑھ کر کے آپ درس دیں، انشاءاللہ العظیم آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کتنی تاثیر رکھا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ کم و بیش 150 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ اور ہدیہ کتنا ہے؟ 30 روپے اس کا کتنا ہے؟ 150 صفحے کا 150 صفحے کی یہ کتاب، اور ہدیہ صرف 30 روپیہ یہ ساتھیوں نے یہاں پر لا کر کے باہر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف دینی کام کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی ذاتی کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ اسے خریدیں، اسے عام کریں، اسے پڑھیں، گھر گھر پہنچائیں، دوست احباب تک پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔